السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج میں حاضر ہوں ایک الگ ویڈیو کے ساتھ، ایک بہت بہترین ویڈیو اور کافی کچھ خاص باتوں کے ساتھ۔ میں کوشش کروں گا اس ویڈیو میں جو میں کہنا چاہتا ہوں اچھے طریقے سے میں کہہ پاؤں، سمجھا پاؤں، بتا پاؤں۔ تو اگر ہم شروع کروں میں رمضانوں کو لے کر، تو یہ ویڈیو جو آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت، سحر کی، افطاری کی، وہ رونقیں، وہ ہجوم، وہ نیکی کے کام کر کے ثواب کی زیادہ بڑھانا ثواب کو۔ رمضان ختم ہو چکا ہے، آج عید کا تیسرا دن ہے۔ جب آپ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے اس دن عید کا چوتھا دن ہوگا، کیونکہ ایڈیٹنگ میں تھوڑا ٹائم لگ گیا تھا مجھے۔ تو بتانا میں یہ چاہ رہا تھا کہ رمضان کا مہینہ جیسے آپ کے علم ہے کہ ختم ہو چکا ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے پچھلے رمضان جو ہے نیت کی تھی کہ اگلے رمضان بھی ہم روزے رکھیں گے، ایک پورا تہیہ کیا تھا، لیکن ہر کسی کی زندگی اتنی لمبی نہیں ہوتی۔ پچھلے سال کتنے ایسے لوگ ہوں گے جنہوں نے اس سال کے رمضان نہیں دیکھے، اور اس بار بھی ایسا ہے۔ ابھی جو رمضان گزرے ہیں اور جو رمضان اگلے سال آنے والے ہیں، ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو اگلے سال کا رمضان نہیں دیکھ پائیں گے، کیونکہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا، کیونکہ موت پر ہمارا اختیار نہیں ہے۔ تو ہم ہمیشہ یہی کوشش کرتے ہیں کہ جو بھی ہمیں مہینہ ملتا ہے، جس سال میں بھی ہمیں میسر ہوتا ہے، ہم کوشش کر سکیں کہ زیادہ سے زیادہ نیکی اور بھلائی کا کام کر سکیں۔ ہم یہ بات ضرور جانتے ہیں کہ رمضان کے مہینے کے جس طریقے سے ہمیں آداب کرنے چاہیے، جس طریقے سے اس مہینے کا اہتمام کرنا چاہیے، ہمیں سے کوئی نہیں کر پاتا۔ ہم کوشش پوری کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ واحد وہ ذات ہے جو ہر چیز سے واقف ہے، اور وہ جانتا ہے ہماری نیکیاں، ہماری اچھائیاں، ہمارے روزے، ہمارے نوافل، ہماری نمازیں اور ہمارے اعتکاف۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے۔ اور اس رمضان میں کتنے ایسے پیارے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پیاروں کو کھویا ہے، کتنے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے پورے روزے رکھے اور اگلے دن عید کا انتظار کیا اور عید انہیں میسر نہ ہو سکی، کیونکہ زندگی میں عید کا دن سیلیبریٹ کرنا لکھا ہوا ہی نہیں تھا، ان کی زندگی تھی اتنی۔ یہ سب باتیں کرنے کا مقصد یہ ہے میرا کہ ابھی بھی آپ کے پاس وقت ہے، آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، آپ کے پاس وقت ہے۔ سب سے پہلے تو اپنے گھر والوں کو ٹائم دیں، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ کہیں اگلے سال آپ پچھتائیں کسی چیز کو لے کر۔ تو بہتر ہے کہ سب سے پہلے آپ اپنے گھر والوں کو ٹائم دیں، اپنی فیملی کو ٹائم دیں، اپنی عبادات کو ٹائم دیں، کیونکہ ایک بار یہ چیز ہاتھ سے چلی جاتی ہے، پھر زندگی میں لوٹ کر واپس نہیں آتی ہے۔ پھر افسوس کے سوا ہماری زندگی میں کچھ بھی باقی نہیں رہتا۔ تو میک شور کریں کہ آپ فیملی کو ٹائم دیں، اپنی نمازیں پوری پڑھیں، عبادات کو ٹائم دیں۔ ہر چیز کے پیچھے شیطان نہیں ہوتا، صرف یہی چیز بتانے کے لیے جو ہے نا وہ رمضان آتا ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے اتنی محبت کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ہر موڑ پہ ہر طرح سے آسانیاں رکھی ہوئی ہیں۔ رمضان ایک بہت بہت بڑا تحفہ ہے ہم مسلمان کے لیے۔ اس میں سب سے بڑا تحفہ رمضان میں شب قدر ہے، جسے ہم طاق رات کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر جگہ ہر وقت موقع دیے ہیں کہ جب تک آپ زندہ ہو اپنے لیے بھلائی، نیکی اور اچھائی کے راستے اختیار کرتے رہو۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اجازت دی ہوئی ہے، ایک چھوٹ دی ہوئی ہے، آپ کو دونوں راستے دکھا دیے، صحیح اور غلط، اور اس پہ آپ کو چھوٹ دے دی۔ اس کی مثال آپ ویسے سمجھیں کہ جب آپ اسکول کے اندر ایگزام دے رہے ہوتے ہیں، امتحان دے رہے ہوتے ہیں، تو آپ کا ٹیچر آپ کے سامنے بیٹھا ہوتا ہے۔ آپ صحیح لکھ رہے ہو، غلط لکھ رہے ہو، فیل ہو جاؤ گے، کچھ بھی ہو جاؤ گے، ٹیچر کو پتہ ہے آپ کیا لکھ رہے ہو، وہ دیکھ سکتا ہے پیپر میں، لیکن وہ اس وقت آپ کو نہیں روکتا۔ اس نے آپ کو چھوٹ دی ہوئی ہوتی ہے کہ صحیح لکھنا ہے صحیح لکھ، غلط لکھنا ہے غلط لکھ۔ لیکن جس دن ایگزام کے امتحانات کے رزلٹ کے دنوں کے اس دن میں کھالو دھیر دوں گا تیری، اس دن تمہیں جو فیل ہونا تم فیل ہو کے، پاس ہونا پاس ہو گئے۔
کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اختیار دیا ہوا ہے، آپ کو دونوں راستے بھی بتا دیے، جن میں سے جون سا راستہ آپ نے چوز کرنا کرو، تو میک شیور کرو کہ وہ راستہ چوز کرو جو آپ کی آخرت بھی سنوار کے رکھے اور آپ کی دنیا بھی سنوار کے رکھے۔ رمضان کا مہینہ ختم ہو گیا، اس کی یادیں، وہ سحری، وہ افطاری، وہ پکوڑے، وہ سموسے، وہ تراویاں، وہ اعتکاف اور بہت چیزیں جو ہے نا وہ انسان کی زندگی میں یاد کے طور پہ رہ جاتی ہیں۔ ہم انتظار کرتے ہیں کہ اگلا رمضان آئے گا، اور ہر رمضان میں نے ایک چیز نوٹ کی ہے، جتنے بھی رمضان اللہ تعالیٰ نے مجھے اب تک دیے ہیں، میں نے ہر رمضان میں ایک چیز نوٹ کی کہ رمضان جب آخری کے عشرہ ہوتا ہے، لاسٹ 4 days 3 days اور 5 days جو ہوتے ہیں، اس میں زیادہ تر لوگ یہی کہتے ہیں کہ رمضان بہت جلدی ختم ہو گیا۔ اصل میں حقیقت یہ ہے کہ باقی مہینوں کا ہمیں اندازہ ہی نہیں ہوتا کب شروع ہو گیا کب ختم ہو گیا، ہمیں اتنا اندازہ نہیں ہوتا۔ ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جنہیں ابھی پتہ ہی نہیں ہے کہ مغرب کی اذان جو ہے کتنے بجے ہوتی ہے؟ ہمیں کیوں نہیں بتانا کہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ مغرب کی اذان کتنے بجے ہوتی ہے؟ رمضانوں میں ہمیں ایگزیکٹ ٹائم پتہ تھا، 1 سیکنڈ پتہ ہوتا تھا، ہمیں یہ پتہ ہوتا تھا کتنے منٹ باقی رہ گئے۔ تو مسئلہ سارا یہ ہے کہ ہم اس چیز کے اندر اتنا ان ہو جاتے ہیں اس ایک مہینے کے اندر کہ ہم بہت سی چیزیں اپنے اندر اپنا لیتے ہیں۔ ہمیں سحری کا ٹائم، افطاری کا ٹائم، تراویوں کا ٹائم، تو یہ جو چیزیں ہم پر فرض ہوتی ہیں رمضان کے اندر، روزے کے علاوہ جو بھی چیزیں آپ پہ فرض ہیں وہ رمضان کے علاوہ بھی فرض ہیں۔ جیسے نماز ہے، آپ پہ فرض ہے، آپ نے پڑھنی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس چیز کا آپ خیال رکھیں کہ آپ اپنی زندگی، دنیا اور آخرت دونوں کو سنوارنے کی پوری کوشش کریں۔ اچھا، میں ایک اہم چیز کا آپ سے بات کرنا چاہ رہا تھا، اس کا مین جو بات تھی وہ یہ تھی میری کہ کتنے ایسے لوگ ہیں جو اس وقت ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے یا جن تک یہ پہنچ رہی ہے، یا ہماری کمیونٹی میں کتنے ایسے لوگ ہیں جو ویل ایجوکیٹڈ ہیں بٹ جاب لیس ہیں۔ سیم میری طرح میرا بھی یہی حال ہے، میں کافی ایجوکیٹڈ ہوں لیکن میں نے بہت کوشش کی، جاب وغیرہ کی سیٹنگ نہیں بن پائی۔ تو آج میں ان لوگوں سے یہ کہوں گا کہ آپ کے پاس ٹائم ہے۔ میں نے ٹائم بہت ضائع کیا اپنا، سیدھی بات بتاؤں اگر میں نے اپنا ٹائم بہت ضائع کیا۔ اب وہ کیسے کیا، کیا ہے، سب بتاتا ہوں میں ڈیٹیل کے ساتھ۔ تو آپ سے میری یہ درخواست ہے، جو بھی لوگ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، کہ آپ لازمی ایک یوٹیوب چینل کھولیں، کسی بھی طرح کا۔ آپ کو ولاگنگ کا شوق ہے، آپ ولاگنگ کریں، آپ کو ٹیک کی چیزیں پتہ ہے، آپ ٹیک کے حساب سے چینل بنائیں، ٹھیک ہے؟ آپ کو فوڈ کا زیادہ آتا ہے، آپ کو اچھے کوک ہیں، اچھا اور ٹیسٹی کھانا بنانا جانتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ ٹیسٹی کھانا بنانا جانتے ہیں، آپ اس کی ویڈیوز وغیرہ بنائیں، آپ ایفرٹ کریں۔ دیکھیں، جب آپ محنت کرتے ہیں تو اس کا صلہ آپ کو ملتا ہے، آج نہیں، کل نہیں، پرسوں لازمی ملتا ہے۔ آپ کو کسی بھی طرح کی کوئی بھی ہیلپ چاہیے ہوگی، آپ مجھے جسٹ کمنٹ کریں، میرا نمبر ادھر پڑا ہوا بھی ہے اس چینل کے اباؤٹ میں، وہاں سے مجھے ایزیلی واٹس ایپ کر سکتے ہیں۔ آپ کو کسی بھی طرح کی ہیلپ چاہیے، میں آپ کے ساتھ ہوں گا۔ آپ کو کانفیڈنس بلڈ کرنا ہے، میں آپ کے ساتھ ہوں گا۔ ویڈیوز نہیں بنتی، میں طریقہ سمجھاؤں گا۔ ایڈیٹنگ نہیں آتی، میں ایڈیٹنگ سکھاؤں گا، سب چیزیں بتاؤں گا۔ بتانے کا مقصد یہ کہ میں نے اپنا وقت ضائع کیا۔ اگر آپ میرے چینل میں پرانے سے ہوں گے، آپ کو پتہ ہوگا مجھے مشکل سے 2 مہینے ہوئے ہیں ابھی چینل پہ کام شروع کیا ہوا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ مجھے شروع سے اگر میں یہ شروع کر دیتا، اگر میں یہ 2023 چل رہا ہے، 2023 چل رہا ہے، اگر میں اس کو 2000 پہ شروع کر دیتا، لائک 2020 پہ شروع کر دیتا، یا پھر اپنا کیا کہتے ہیں 2021 پہ شروع کر دیتا، تو بھی کافی حد تک میرے ساتھ سلسلہ جڑ جاتا، تب بھی میں کافی آگے پہنچ چکا ہوتا۔ لیکن میں نے کافی چیزیں ضائع کی، وقت ضائع کیا، نالج تھی، انفارمیشن تھی، چیزیں پتہ تھی، لیکن بس پتہ نہیں کیوں نہیں۔ اب جا کے میں نے یہ شروع کیا۔ تو ابھی بھی میں یہ کہتا ہوں کہ یہ نہ ہو کہ آپ 2024 کے اندر بیٹھ کر پہلی ویڈیو ڈال رہے ہیں اپنی، اس سے پہلے کہ آپ 2024 میں جا کے پہلی ویڈیو ڈالیں، آج ہی ڈالیں، آج ڈالیں، سپورٹ کریں گے، ہم ساتھ ہیں آپ کے، کوشش کروں گا میں ہر طریقے سے ہیلپ آؤٹ کرنے کی۔ دیکھیں، ایک چیز ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ جو اسٹیپ آپ نے لینا ہے سوچ سمجھ کے لینا ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک اور پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ میں نے ایک چیز اپنی زندگی میں سیکھی ہے جو کہ بڑی زبردست چیز ہے، میں اس کو بتانا چاہوں گا، آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا کہ ہر انسان اپنی مشکلات اور اپنی تکلیفوں کو مختلف زاویوں سے دیکھتا ہے۔ ہم اکثر غموں سے گھبرا جاتے ہیں۔ میرا ماننا یہ ہے کہ غموں سے گھبرانا نہیں چاہیے، یہ تو آتے ہی اسی لیے ہیں کہ آپ کو اس دنیا میں جینے کا سلیقہ سکھا سکیں، اور پھر ایک دن خوشیاں آپ کے حوالے کر کے چلے جاتے ہیں تاکہ ان خوشیوں کی آپ قدر کر سکیں، چاہے خوشیاں چھوٹی چھوٹی ہی کیوں نہ ہوں، لیکن
ان کی قیمت کا اندازہ اس کٹھن سفر کو طے کرنے کے بعد ہی پتہ چلتا ہے۔ تو اس میں کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ خود کو بے گھر پایا تو یوں ہی خیال آیا، خود کو بے گھر پایا تو یوں ہی خیال آیا، غم جو دل سے نکل جاتے ہیں کہاں جاتے ہیں۔ تو یہ تھی آج کی ایک ویڈیو جس میں کچھ رمضان کی پرانی یادیں اور کچھ خصوصی باتیں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی، کیونکہ جب آپ کے ساتھ ایک کمیونٹی جڑ جاتی ہے تو آپ نے اس کو اپنے ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے۔ تو بس کچھ دل میں باتیں تھیں، کچھ تھیں، تو سوچا آپ لوگوں کے ساتھ لازمی شیئر آپ کروں۔ باقی اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور اس چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو، ایز ویل آپ اس پہ کامنٹ بھی کریں اینڈ لائک بھی کریں، تاکہ کہیں نہ کہیں سے کسی نہ کسی سے حوصلہ افزائی ہوتی رہے۔ سیدھی سی بات ہے، بہت ایفرٹ لگتی ہے، بہت ٹائم لگتا ہے، کبھی کبھار 3-3 4-4 گھنٹے بھی لگ جاتے ہیں صرف ایک ایڈیٹنگ میں، کیونکہ ہم اچھے طریقے سے ایڈٹ کرتے ہیں کہ آپ کو دیکھنے میں کوئی مسئلہ نہ ہو، ساری چیزیں اس میں کلیئر ہو پاؤں۔ تو اب میں اجازت چاہوں گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ امید ہے کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی اور سمجھ آئی ہوگی، اور اگر کسی بھی طرح سے کوئی بھی مسئلہ آپ مجھے کمنٹ کر سکتے ہیں، چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ ملاقات ہوتی ہے کسی نئی ویڈیو میں، خیال رکھیں اپنا، خدا حافظ۔